ہیلو اسٹوڈنٹس، آج ہم اکبر الہ آبادی کی نظم برق کلیسا کو مکمل کریں گے۔ ہم نے اس سے گزشتہ ویڈیو کے اندر اسے تقریباً آدھا پڑھ لیا تھا۔ دیکھیے اس نظم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چرچ کے دوران ایک خوبصورت انگریز لڑکی سے ملا، اور وہ لڑکی نہ صرف یہ کہ باہری اس کی ظاہری خوبصورتی بہت زیادہ تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، بلکہ اس کا ذہن بھی بہت اچھا تھا، وہ دماغ کی تیز تھی، اور اسے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سیاست اور معاملات کی پوری واقفیت تھی۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ یہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس سے اظہار محبت کر بیٹھے۔ تو یہ ایک بات انہوں نے اس طرح کہی ہے کہ اس وقت جو نوجوان طبقہ تھا، چونکہ اکبر الہ آبادی کا زمانہ جو تھا وہ انگریزی تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا، اور انگریزی تہذیب کے جو گہرے اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے تھے، ہندوستانیوں پر پڑ رہے تھے، وہ اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ تو ان کو یہ لگتا تھا، کیونکہ ان کا ذہن جو تھا وہ روایت پسند تھا، اور وہ مذہبی ایک طریقے سے انسان کہے جا سکتے ہیں، جو مشرقی قدروں سے، ہماری تہذیب سے بہت زیادہ اس طرح شدت سے محبت کرتے تھے کہ وہ ان کو یہ انہوں نے ایک انتہا پسندی سمجھ لیجئے، جس کے اندر کہ مغرب اور مشرق دونوں کے بیچ میں انہوں نے ایک حد بنا لی تھی، اور وہ مغربی تہذیب سے بیزار تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ ہماری تہذیب کو، ہماری قدروں کو ختم کر دے گی، اور ہمارے نوجوانوں کو نئی نسل کو بگاڑ دے گی، اس لیے وہ اس کی مخالفت پہ اتر آئے تھے، اور طنز کے ذریعے وہ اس کی مخالفت کیا کرتے۔ تو یہ جو نظم ہے برق کلیسا، اس میں بھی انہوں نے مغربی تہذیب پر طنز کیا ہے۔ تو وہ اس لڑکی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں میں نے اپنی دولت، اپنا ایمان جو ہے وہ تیرے قدموں پر نثار کر دیا۔ ہم نے یہاں تک اسے پڑھ لیا تھا۔ تو اگر عہد وفا باندھ کے میری ہو جائے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لڑکی سے کہہ رہے ہیں اگر عہد وفا کہتے ہیں محبت کا وعدہ، وفا کا مطلب محبت، عہد کا مطلب وعدہ، تو اگر محبت کا وعدہ باندھ کر کے میری ہو جائے، یعنی مجھ سے شادی کر لے، ساری دنیا سے میرے قلب کو سیری ہو جائے۔ سیری کہتے ہیں اطمینان ہونا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے مجھ سے شادی کر لی تو میں ساری دنیا سے اطمینان ہو جائے گا میرا، مجھے کسی کا کچھ، ساری دنیا کے اندر کچھ نہیں چاہیے، تو اگر مل جائے تو دنیا میں مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شوق کے جوش میں نے جو زباں یوں کھولی، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شوق کے جوش میں، جوش کے اندر، محبت کے جوش کے اندر میں نے اپنی زبان جیسے ہی یہ کھولی کہ تو اگر میری ہو جائے، تو کیا ہوا؟ ناز و انداز سے تیوری کو چڑھا کر بولی۔ تو وہ غرور سے، اس نے نزاکت سے اپنی تیوری کو چڑھا کر کے کہا، ان سے کیا کہا اس نے؟ آگے دیکھیے، غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے۔ اس نے کیا کہا کہ انس کہتے ہیں محبت، کہ غیر ممکن ہے یعنی امپاسبل ہے، ناممکن ہے مجھے کہ میں مسلمانوں سے محبت کروں۔ ایک انسان کی ایک غلط فہمی کے دوران ایک امیج بن جاتی ہے، ایک لوگ جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ یہ کچھ بنا کسی اس کے، اور اس کو کسی بھی انسان کو یا کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نظریے کے تحت وہ اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں اکبر جو ہیں، وہ اکبر الہ آبادی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزی تہذیب جو ہے اس کا اثرات اتنے زیادہ پڑ رہے تھے کہ ہمارا مذہب بھول چکے تھے، ہمارے مذہب کی جو روح ہے، ہمارے مذہب کی جو اصل خصوصیات ہیں، جو ان سب کو ہم بھلا بیٹھے تھے، اور ہم صرف ان کے ہو گئے تھے۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اصل مسلمان ہے جو ہے، تو میں جو ہوں وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی۔ تو اس نے یہ کیا کہا کہ غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے، کہ ناممکن ہے کہ میں مسلمانوں سے محبت کروں۔ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اس نے کیا کہا کہ بوئے خون یعنی خون کی بو مجھے اس قوم کے افسانوں سے، افسانے کہتے ہیں کہانی کو، کہ اب مجھے اس قوم کے کہانیوں سے خون کی بو آتی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ صرف
خون خرابہ خون ریزی کرنا جانتے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کروں، یہ ناممکن بات ہے. ٹھیک ہے. لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر. کیا کہا اس نے کہا لن ترانی کہتے ہیں گپے ہانکنا، بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر. ظاہر میں تو نمازی بنے ہوئے ہیں اور گپے ہانکتے ہیں بڑی بڑی کہ ہم بہت بڑے دین اور دنیا کے اندر بہت عظیم ہیں، بڑے ہیں، گپے مارتے ہیں بڑی بڑی. حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر. غازی کہتے ہیں مجاہد کو، جو ہندی میں جنہیں یودھا کہا جاتا ہے نا، جنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں. سرحد کہتے ہیں بارڈر کو، تو کسی ملک کا بارڈر. تو وہ کہہ رہے ہیں جو سرحد ہے اس کے اوپر یہ حملے کیا کرتے ہیں غازی بن کر. یعنی یہ ہے کہ جو جنگ کرنا ہے نا وہ ان کی خون میں شامل ہے اور یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بنتا ہے جو مہندی تو بگڑ جاتے ہیں. مہندی کہتے ہیں ہدایت کرنے والا. ویسے مہندی جو ہیں وہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام ہیں، جو کہ بظاہر تو وہ موجود ہیں دنیا میں، لیکن عقیدہ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا کہ وہ ظہور ابھی ان کا نہیں ہوا ہے، ان کا ظہور ہونا باقی ہے. تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مہندی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت کرنے والا. تو کوئی اگر ہدایت کرنے والا ہو، کوئی اگر ان کی طرح ہمارے امام علیہ السلام کی طرح کوئی ہدایت کرنے والا ہو تو وہ یہ کیا ہے کہ یہ بگڑ جاتے ہیں، مطلب کسی کی سنتے نہیں ہیں. آگ میں کودتے ہیں توپ سے لڑ جاتے ہیں. آگ میں کودنا اور توپ سے لڑنا یہ ایک محاورہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ لڑاکا ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے نا، انسان ہوتا ہے جو کہ کسی کو کچھ سنتا نہیں ہے، ذرا سی اس سے کچھ بولا اور وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آگ میں کودنے اور توپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. تو وہ اس نے کیا کہا مسلمانوں کے لیے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے ہم بتا رہے ہیں کہ ایک امیج جو ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے انسان کی بن جاتی ہے تو وہ سامنے والا کیا ہے بنا سوچے سمجھے اس کو ویسے ہی سمجھنے لگتا ہے. تو یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے، مطلب وہ لڑکی جو تھی اس نے یہ کہا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان تو ناممکن ہے کہ میں ان سے محبت کروں کہ یہ آگ میں کودنے کو تیار ہیں ذرا سی بات پہ اگر کوئی انہیں ہدایت کرنے لگے تو، اور توپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. گل کھلائے کوئی میدان میں تو اترا جائیں. گل کھلانا بھی ایک محاورہ ہے. گل کھلانا سے مطلب یہ کہ کوئی کارنامہ انجام دینا. تو اگر یہ کوئی کارنامہ انجام دے دیتے ہیں نا تو کیا ہے اترانے لگ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کو غرور ہونے لگتا ہے، اترانے لگ جاتے ہیں. پائیں سامان اقامت تو قیامت ڈھائیں. سامان اقامت کہتے ہیں ٹھہرنے کو. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں پائیں سامان اقامت تو قیامت ڈھائیں. ٹھہرنے کا سامان اگر انہیں ملے، رہنے کا سامان اگر انہیں مل جائے ذرا سا کچھ تو کیا ہوگا، یہ قیامت ڈھانے لگتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب وہی ہے کہ ذرا سی چیز اگر مل جائے ان کو تو یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں. مطمئن ہو کوئی کیوں کر کہ یہ ہیں نیک نہاد. نیک نہاد کہتے ہیں اچھی نسل کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے کوئی ان سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ یہ تو نیک نہاد ہیں. نیک نہاد ہے اسلام جو ہے، اس کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ نیک بنانے کے لیے زور دیتی ہیں، انسان کو اچھائی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں. تو اگر سچا مسلمان ہے کوئی تو وہ کیا ہے کہ وہ ان تعلیمات کے پر عمل کرتا ہے، اور اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے تو وہ نیک راستے پر چلتا ہے. تو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کوئی ان سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ یہ تو اچھی نسل کے ہیں. ہے ہنوز ان کی رگوں میں اثر حکم جہاد. ہنوز ابھی تک ان کی رگوں کے اندر ابھی تک حکم جہاد ہے. جہاد کا حکم ہے، جنگ کا حکم ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ برائی سے جنگ کرنا ہے نا، جو بدی ہے اس سے جنگ کرنا، ہر برائی سے جنگ کرنا.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کا حکم ہے وہ ان کے اندر ابھی تک، ان کی رگوں کے اندر ابھی تک دوڑ رہا ہے۔ دشمن صبر کی نظروں میں لگاوٹ پائی، اس کی باتوں سے انہیں ایسا لگا کہ دشمن صبر جس سے جو صبر کے دشمن ہو، یعنی صبر کو توڑ رہی ہو، جو میرے برداشت کو توڑ رہی ہو، اس کی نظروں میں نے لگاوٹ پائی۔ لگاوٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی محبت، مطلب کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی۔ دل زار، زار کہتے ہیں رونے کو، دل زار روتا ہوا دل، میرا جو روتا ہوا دل تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، اس کی ظاہری اور باطنی خوبصورتی دیکھ کر کے اس کی گرویدہ ہو گئے تھے، تو ان کا دل یہ چاہتا تھا بس کسی طرح وہ شادی کر لے ان سے، ان کی ہو جائے۔ تو ایک نوجوان جو مسلم کوئی لڑکا ہے، نوجوان جو انسان ہے، اس کی کیفیت بتا رہے ہیں وہ کہ کس طرح وہ جو ہے وہ انگریز لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کی دل زار نے آہٹ پائی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ تیار ہے، تو میرا جو روتا ہوا دل تھا اس کو یہ آہٹ ملی کہ ہاں اب کامیابی مجھے ملنے والی ہے۔ عرض کی میں نے کہ اے لذت جاں راحت روح، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ عرض کی کہ اے لذت جاں، لذت جاں جان کی لذت، راحت روح روح کی راحت، راحت کہتے ہیں خوشی کو، تو اے میری روح کی خوشی، اے میری جان کی لذت، انہوں نے یہ عرض کیا اب زمانے پہ نہیں ہے اثر آدم و نوح۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب زمانے پر آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے پیغمبر ہیں، ہے نا، تو 1,24,000 ہمارے پیغمبر، اور حضرت آدم ہمارے سب سے پہلے پیغمبر، تو انہوں نے کیا کہا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا اب ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ذرا بھی اثر نہیں ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کو ہم بھول چکے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اب ہمارے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم سے کیا کہا تھا، ہمیں کیا سمجھایا تھا، کون سی تعلیم دی تھی ہمیں، یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے اب اتر چکی ہیں۔ شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، درخت کو، شجر کس کا، طور کا، طور کیا ہے، وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا جلوہ دیکھا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شجر طور کا اس باغ میں پودا ہی نہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ہمارے ذہن میں خدا کا کوئی احساس نہیں ہے، مذہب کا کوئی احساس نہیں ہے، اور ہم صرف مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو ہمارے مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور ہم اب کسی بات کو نہیں مانتے۔ آج کے دور میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، انسان جو ہے وہ صرف اپنے مطلب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کس مذہب کا ماننے والا ہوں اور کون سی تعلیمات ہیں جو ان پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ اتنے پرانی بات بتا رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی، کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی انسان جو ہے، کوئی مسلمان جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے۔ گیسوئے حور کا اس دور میں سودا ہی نہیں، سودا دیوانگی، گیسوئے حور جو ہے جنت کی، وہ جو خوبصورت لڑکیاں ہیں جنت کی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اچھے کام کرے گا جنت میں جائے گا تو اسے وہ حوریں ملیں گی، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے تصور جو ہے نا حور کا، کہ اسے پانے کے لیے یعنی جنت میں جانے کے لیے ہم اچھے کام کریں، یہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ سب چیزیں، یعنی نیک راستے پر چلنا، چاہے وہ کسی ڈر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ کسی خواہش کی وجہ سے ہو، کچھ بھی ہو، اب جو ہے وہ نیک اعمال کرنا وہ سب بھول چکا ہے۔ اب کہاں ذہن میں باقی ہیں براق و رفرف، اب ذہن میں مسلمانوں کے کہاں باقی ہیں براق و رفرف۔ براق جو ہے وہ گھوڑے، اس گھوڑے کا نام ہے جس پر سواری کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے،
رف بھی وہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ذہن کے اندر رسول مطلب ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اب کچھ ہمارے اوپر اثر نہیں ہے. اب ہمارا ذہن جو ہے وہ ان کی طرف نہیں جاتا، اسلامی تعلیمات کی طرف نہیں جاتا، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتا، کسی پیغمبر کی تعلیمات کی طرف نہیں جاتا ہے، خدا کی طرف. خدا سے کوئی ڈر نہیں ہے، خدا سے کوئی محبت نہیں ہے. ٹکٹکی بند گئی ہے قوم کی انجن کی طرف. قوم کی ٹکٹکی کدھر بند گئی؟ یعنی سارا دھیان کس طرف ہے؟ ٹکٹکی بن جانا یعنی پوری توجہ ہونا. تو وہ کہہ رہے ہیں کس طرف ہے سب قوم کا پورا دھیان؟ انجن کی طرف. انجن ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، کس بات کا؟ انگریزی تہذیب کا. انگریز لے کر آئے تھے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمارا ذہن صرف انگریزی تہذیب کی طرف، مغربی تہذیب کی طرف ہماری پوری توجہ ہے. ہم کسی نہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، ان کی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ ہمیں اسلامی تعلیمات، اسلام کی جو نیک راستہ ہے اس کا بھی ہمیں خبر نہیں ہے، اور نہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، نہ خدا کا احساس ہے ہمیں، اور ہم تو صرف مغربی تہذیب کے متعلق سوچتے ہیں. ہماری توجہ ساری ان کی طرف ہے. ٹھیک ہے. ہم میں باقی نہیں اب خالد جانباز کا رنگ. خالد بن ولید ایک مجاہد ہوا ہے اسلامی تاریخ کے اندر، بہت جانباز سپاہی تھا وہ، جس نے بڑی بڑی جنگیں سر کی تھیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں باقی نہیں ہے خالد جانباز کا رنگ. اب ہمارے اندر خالد بن ولید جیسی جانبازی، بہادری ختم ہو گئی. دیکھو، جب انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اور دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے اور نظر منزل کی طرف ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب ہمارا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، ہمیں ایک مقصد نظر نہیں آ رہا، ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈھیلا ڈھالا پڑ جاتا ہے، کچھ کام نہیں کر پاتا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کے ذہن میں اب وہ جانبازی ختم ہو گئی ہے. اب مسلمانوں کے اندر، اب ہماری قوم کے اندر وہ جانبازی، وہ بہادری جو ہے، وہ جو خالد بن ولید کا رنگ تھا، جو بہادری کا، جانبازی کا رنگ تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے. دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ. حافظ شیرازی جو ہیں، ان کی عشقیہ شاعری جو ہے وہ بہت انسان کے اوپر، لوگوں کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حافظ شیرازی کی غزلوں کا رنگ، ان کی شاعری کا جو رنگ ہے، عشقیہ شاعری کا رنگ ہے ان کا، وہ جو انسان کو وجد میں لا دیتا تھا، وہ رنگ ہمارے اوپر طاری ہو چکا ہے. یعنی ہم اب اس اپنے مذہب کے، اپنے دین کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمارے اندر جو ایمان کی پختگی تھی، ہمارے اندر جو جانبازی تھی، بہادری تھی، وہ سب تو ختم ہو گئی. اب کیا ہو گیا؟ ہم حافظ شیرازی کے عشقیہ شاعری پر سر دھنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یا نہ وہ نعرہ تکبیر، نہ وہ جوش سپاہ. وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے اندر نہ تو نعرہ تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ اکبر کیا ہے؟ سمبل ہے خدا کو ماننے کا، خدا کی علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانے کا، خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونے کا، کہ وہ ایک معبود حقیقی ہے، سپریم پاور ہے، جس کے آگے ہمیں سر جھکانا ہے. یہ اللہ اکبر اس بات کی علامت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں باقی نہیں. اچھا، یا نہ وہ نعرہ تکبیر، اب نعرہ تکبیر نہیں ہے، اب اللہ اکبر بولنے کی وہ شان نہیں ہے، وہ دل سے نہیں بولا جاتا. ہم تو کیا ہے کہ بولتے تو ہیں زبان سے، لیکن ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا نہ وہ نعرہ تکبیر، نہ وہ جوش سپاہ فوج کا جوش بھی اب ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی وہ تمام باتیں گزری ہوئی زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں. سب کے سب آپ ہی پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ہیں اب تو خدا کو بھول چکے ہیں،
सब कुछ याद नहीं है कुछ भी हमें पुरानी बातें, और आप ही के ऊपर हम सुभान अल्लाह पढ़ते हैं कि आप ही की तारीफ़ें कर रहे हैं। यानी अंग्रेज़ी तहज़ीब और अंग्रेज़ी जो अतियात हैं वहाँ से, जो मगरिब से जो आए हैं, वो सब चीज़ों की हम तारीफ़ें कर रहे हैं आप ही की, और आप ही को सुभान अल्लाह आप ही के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो अब हम अपना मज़हब तो भूल चुके हैं। तो वो एक बात कह रहे हैं, ये इस तरह के उस दौर के अंदर जो असर हो रहा था उसको उन्होंने इतनी शिद्दत से महसूस किया कि वो मगरिबी तहज़ीब की अच्छाइयों को नहीं समझ सके, लेकिन उसको बस ये उन्हें लगा कि मगरिबी तहज़ीब जो है वो हमारे ऊपर गलत असर डाल रही है, हमारे नौजवानों पर। तो वो उसको एक तंज़ के रूप में उन्होंने पेश किया है, मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ करते हुए कि अब नौजवान जो हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी तहज़ीब अपनी कदरें भूल चुके हैं, अपना जो मज़हब का जो रूहानियत पसंद मिजाज है उसे भूल चुके हैं। अब उन्हें सिर्फ क्या याद रह गया, सिर्फ मगरिबी तहज़ीब याद रह गई, और वो उसके पीछे पागल हैं। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं जौहरे तेग मुजाहिद तेरे अबरू पे निसार। जौहर कहते हैं खूबी को, तेग कहते हैं तलवार को। जौहरे तेग मुजाहिद की तलवार की जो खूबी है, तेरे अबरू पे निसार, तेरी अबरू कहते हैं आईब्रो को, तेरी आईब्रो जो है यानी तेरी खूबसूरती के ऊपर मुजाहिद जो हैं, जांबाज जो सिपाही हैं, उनकी तलवार की खूबी निसार है। यानी वो अपनी जो जंग करने की जो खूबी है, बहादुरी है, जो बहादुरी से जंग करने की जो खूबी है, वो सब कुछ तो भूल चुके हैं और अब तेरा कलमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तू नूर ईमान का तेरे आई नए रुख पे निसार। वो कह रहे हैं ईमान का जो नूर है, ईमान की जो रोशनी है, वो तेरे चेहरे के आईने पर निसार, तेरे चेहरे के आईने पर, आई नए रुख पे निसार, तेरे चेहरे के आईने पर निसार कर दूँ मैं। यानी जो ईमान, मेरे ईमान का जो नूर है, मेरे ईमान की जो रोशनी है, वो तेरे चमकते हुए चेहरे के नूर के सामने कुछ भी नहीं है, और मैं अपना ईमान तेरे आगे निसार कर दूँ, करने के लिए तैयार हूँ। जब वो अपना सब कुछ भूल करके उसके पीछे गिरविदा हो रहे थे, तो ये इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि मैं अपना ईमान जो है वो तेरे ऊपर निसार कर दूँ, तेरे चमकते हुए चेहरे पर। उठ गई सफ़ाए खातिर से वो बहसे बदोनेक। वो क्या कह रहे हैं कि अब तो उठ गई है, क्या उठ गई है, सफ़ाए खातिर से। सफ़ाए खातिर दिल का जो सफ़ा है, दिल का जो पेज है, दिल का जो कागज़ है, जिस पर दिल के अंदर तहरीर लिखी जाती है, जिस पर मतलब दिल के अंदर तहरीर लिखी जाती है, मतलब दिल पर कुछ नक्श हो जाता है, दिल में हमारी कोई बात बैठ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि अब वो बात जो बैठी हुई थी, वो क्या बात थी, बहसे बदो नेक, बद बुराई को, नेक का मतलब अच्छाई, बुराई और अच्छाई की जो बहस थी, जो हमारे दिल पर नक्श थी मुसलमानों के, कि ये अच्छा रास्ता है, नेक रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, इस रास्ते पर चलना है, इस पर नहीं चलना है, तो ये नेकी है, ये बदी है, ये इसको मानना है, इसको नहीं मानना, ये सब चीज़ें जो हमें बताई गई थी, जो बुनियादी तालीमात हैं हमारी, वो जो हमारे दिल पर नक्श थी, वो सब ख़त्म हो गई हैं। दो दिले हो रहे हैं, कहते हैं अल्लाह को एक। शायर क्या कह रहा है कि हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि हम दो दिल के हो रहे हैं और अल्लाह को एक बोलते हैं। यानी वही बात जो ऊपर इन्होंने कही थी कि ज़ाहिर में तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है, अंदर किसी और का कलमा पढ़ रहे हैं, यानी किसी और पर ध्यान है, किसी और की तरफ तवज्जो है। तो वो क्या करें, हमारे दो दिल हो रहे हैं और हम अल्लाह को एक बताते हैं। ज़ाहिर में तो हम एक बोल रहे हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन अंदर ही अंदर हम किसी और की तरफ भी हमारी तवज्जो है। मौज कौसर की कहाँ अब है मेरे बाग के गिर्द। कौसर जन्नत की जो नहर है, उसकी जो मौज, वो जो कौसर है जन्नत की नहर, उसकी मौज जो है वो कहाँ अब मेरे बाग के गिर्द,
میرے باغ کے گرد گرد کہتے ہیں چاروں طرف، میرے باغ کے چاروں طرف اب جنت کی نہر کی موج نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اب جنت کے متعلق میں نہیں سوچتا. بھئی انسان جنت کے متعلق سوچتا ہے تبھی تو وہ نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے دوزخ میں نہیں جانا، مجھے برے کام نہیں کرنا، نہیں تو میں دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا. یہ ڈر جو ہے انسان کا وہ اب ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مادیت پرست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. میں تو تہذیب میں ہوں پیر مغاں کا شاگرد. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تہذیب کے اندر اب پیر مغاں کا شاگرد بن گیا ہوں، یعنی شراب کا عادی ہو گیا ہوں، اور مجھے جو ہے اسلام سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھو پیر مغاں جو ہے وہ شراب کو بھی کہیں گے پرانی، اور ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آتش پرستوں کا جو پیشوا ہوتا ہے نا، لیڈر آتش پرستوں کا. آتش پرست ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، تو ان کا جو لیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس کا میننگ ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اب میں ان کی تہذیب کا شاگرد ہو گیا ہوں، یعنی اب میں اسلام کے بجائے دوسری چیزوں کی طرف بھاگنے لگا ہوں. آتش پرستوں کی تہذیب کا سمجھ لو، یا پھر شراب جو ہے اس کو پسند کرنے لگا ہوں. یعنی عیش و عشرت کا دل دادا ایک طریقے سے سمبل ہے، علامت ہے یہ کس بات کی؟ عیش کی، عشرت کی، کہ ہم اپنے مذہب کو بھول کر کے، اپنے مذہب کے نیک راستے کو بھول کر کے ہم آج عیش و عشرت میں گرفتار ہو گئے ہیں. مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں. اس لڑکی سے کیا کہا انہوں نے اپنی حقیقت بتا کر کے کہ میں تو اب کچھ بھی مسلمان نہیں رہا، میرے اندر تو صرف باتی بات ہے، خالی ظاہر داری ہی ہے مسلمانوں کی. جیسے آج ہو گیا نا کہ انسان بس کپڑوں پر توجہ دیتا ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہن لیں گے، یہ مسلمان ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں، ٹوپی لگا لیں، بس خالی ظاہر داری ہے. اندر سے جو دل کے اندر جو ایمان کی پختگی ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کچھ وجہ عتاب آپ کو اے جان نہیں. اے جان آپ کو عتاب کہتے ہیں غصے کا، کہتے ہیں غصے کا اب کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ عتاب غصے کی وجہ، آپ کے کو اب میرے غصے کی کوئی وجہ نہیں باقی رہی، مجھ پر غصہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، کیونکہ میں تو وہ ہوں ہی نہیں مسلمان. جس اصل مسلمان پہ آپ غصہ کر رہی ہیں، آپ کو جو بات بری لگ رہی ہے کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، اب تو میں ویسا ہوں ہی نہیں. اب تو کیا ہے، وہ صرف ظاہر داری رہ گئی ہے. اصلیت جو ہے وہ اسلام کی، مسلمانوں کی جو اصلیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اب غصہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں. انہوں نے کہا میں تو صرف نام ہی نام ہے میرا مسلمان کا، میں اب اصل میں مسلمان نہیں رہا. جب کہا صاف یہ میں نے کہ جو ہو صاحب فہم، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، صاحب فہم مطلب سمجھ والا، عقل والا. تو وہ کہہ رہے ہیں جب کہا میں نے، جب میں نے یہ صاف بات کہی نا کہ بھئی میں تو مسلمان سچا ہوں ہی نہیں، اب جس مسلمان سے آپ کو برا لگ رہا تھا، آپ جس مسلمان کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں وہ اب ہوں ہی نہیں میں. تو اس نے کیا، جب میں نے یہ صاف کہا تو سمجھ والے لوگ، عقل والے لوگ سمجھ جائیں کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہی کیا ہے یہ دل نازک سے یہ شبہ، اچھا تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ، تو نکالو دل نازک سے یہ شبہ یہ وہم. انہوں نے کیا کہا کہ اگر صاحب فہم ہو، اگر عقل مند ہو تو دل نازک سے، اپنے نازک دل سے یہ وہم اور یہ سمجھ نکال دو. میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو. انہوں نے کیا کہا کہ میرا جو اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے، اسے ایک ماضی کا قصہ سمجھ لو، پرانے زمانے کا، تاریخ کا ایک قصہ سمجھ لو. ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، گزرا ہوا زمانہ. تو وہ کہتے ہیں اب اسلام کی اصلیت جو ہے نا اس کو ایک ماضی کا قصہ، کہانی سمجھ لو. ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو. تو پھر ہنس کے اس نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم سچے مسلمان نہیں ہو تو پھر میں بھی راضی ہوں شادی کرنے کے لیے. تو یہ
यहाँ ये नज़म ख़त्म हो जाती है। इस नज़म का जो बुनियादी ख़याल है वो यही है, शायर ये कहना चाह रहा है कि जो नौजवान तबका है वो इस्लाम से बिल्कुल हट चुका है, इस्लामी तालीमात का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, अपने मज़हब से उसे कोई लेना देना नहीं है, अपनी तहज़ीब से उसे कोई लेना देना नहीं है, और वो मगरबी तहज़ीब के पीछे भाग रहा है और उसके गहरे असर में इस तरह गिरफ़्तार है कि उसने अपनी क़दरें, अपनी तहज़ीब, अपना मज़हब जो है, अपना दीन, अपना ईमान सब कुछ ख़त्म कर लिया है। ये बात ये कहना चाहते हैं। तो इस तरह इन्होंने मगरिब के ऊपर एक तंज़ किया है, उस ज़माने के अंदर जो असर हो रहा था सोसाइटी के ऊपर, जो हमारे नौजवानों पर जो असर हो रहा था, उसको इन्होंने एक तंज़ की शक्ल के अंदर बर्क़ कलीसा के उन्वान से एक नज़म लिख करके उसे पेश कर दिया है। देखो, सोसाइटी की जो ख़राबियाँ थी ना, अकबर इलाहाबादी ने उन ख़राबियों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई और रोज़मर्रा होने वाले जो वाक़यात थे, उन वाक़यात को उन्होंने तंज़ और मिज़ाह की शक्ल के अंदर, नज़मों के अंदर, शायरी के अंदर पेश किया, और एक तरीक़े से उन्होंने एक हकीकत निगारी थी ये जो उनकी नज़मों के अंदर है कि जो कुछ उस ज़माने में हो रहा था उसको उन्होंने पेश किया। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि जो वो लिख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर सही है। क्योंकि हर चीज़ की देखो, मगरिबी तहज़ीब की जो खूबियाँ भी थी, मगरिबी तहज़ीब के अंदर जो खूबियाँ भी थी, वो जो नई फ़िक्र और नया इल्म लेकर आई थी, जिसने हमें हकीकत पसंदी सिखाई है, जिसने अदब का धारा भी मोड़ दिया, जिसने हमारे जहन और फ़िक्र को खोला, जिसने हमें नया शऊर अता किया, जिसने साइंस और मैथ्स वग़ैरह को तरक्की दी। तो ये चीज़ें जो थी, ये तो खूबियाँ थीं जिसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। तो इस बात को वो महसूस नहीं कर सके और उन्हें ये लगा कि मगरिबी तहज़ीब जो है उसमें सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, और हमारी तहज़ीब जो है वो सिर्फ अच्छाई है, अच्छी है, और वो मगरिबी तहज़ीब की वजह से ख़राब हो जाएगी। ये सोच कर के उन्होंने ये तंज़िया और मिज़ाहिया रंग इख्तियार किया अपनी नज़मों के अंदर। ठीक है, आज आपको ये नज़म मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब आइंदा हम किसी और मौजू पर बात करेंगे। थैंक यू।